السلام علیکم جی۔ عمران خان کا ساتھ دینے پر فواد چودھری کے بعد مونس الہی اور مونس الہی کے خاندان پر زمین تنگ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ مونس الہی نے ایک ٹویٹ کیا ہے، کہتے ہیں کہ کل رات پولیس نے ہمارے گجرات کے گھر پر ریڈ کی، نہ کوئی وارنٹ نہ کوئی کیس۔ پولیس کی 25 گاڑیوں کی تو سمجھ آتی ہے، پر یہ ساتھ دو کالے ویگو کیا کر رہے تھے؟ انڈین جاسوس ڈھونڈ رہے تھے کیا؟ گھر پر چھاپے کے دوران کالی ویگو تھی کیا؟ وہ اس لیے آئی تھی کہ وہ بھارتی جاسوس کو ڈھونڈ رہی تھی؟ کیوں آئی تھی کالی ویگو؟ ایک بات آپ یاد رکھیے گا کہ پاکستان کی حکومت اس وقت جو اصل میں شہباز شریف کی حکومت ہے، آپ لوگوں کو پکڑ رہے ہیں، آپ لوگوں کو ذلیل کر رہے ہیں۔ آپ کے الیکشن کمشنر کو کس نے منشی کہہ دیا ہے، آپ ان کے منہ پر کپڑا ڈال دیا جیسے پتہ نہیں کتنا بڑا مجرم ہے۔ اس سے ہوگا کیا؟ عوام کے دل میں آپ کے لیے نفرت بڑھے گی، عوام کے دل میں آپ کے لیے عزت نہیں بڑھے گی بلکہ نفرت بڑھے گی۔ آپ آئیں سوشل میڈیا پر جہاں پر آپ کی یوتھ ساری کی ساری بیٹھی ہوئی ہے، وہاں پر آ کر دیکھیں کہ عوام آپ کو کن کن القابات سے نواز رہی ہے۔ تو آپ فواد چودھری کے پیچھے پڑ جائیں، آپ مونس الہی کے پیچھے پڑ جائیں، آپ چودھری پرویز الہی کے پیچھے پڑ جائیں۔ آخرکار آپ نے جو کمانا ہے وہ صرف ذلت ہے۔ عزت کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں ہے جو پاکستان کی عوام آپ کو دے گی۔ دوسرے نمبر پر بڑی اہم بات اعجاز الحق نے کہی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پورا زور لگایا جا رہا ہے کہ عمران خان کو نااہل کریں اور راستے سے ہٹایا جائے، کیونکہ جب تک عمران خان ہے تب تک ان لوگوں کے اندر ہمت نہیں ہے کہ یہ لوگ جائیں اور الیکشن لیں۔ تیسرے نمبر پر مریم نواز صاحبہ نے پاکستان میں آنے کے بعد لاہور ایئرپورٹ پر کہا تھا کہ انہوں نے بتایا کہ میں سرجری کروا آئی ہوں اور بڑی ضروری تھی وہ سرجری۔ ڈاکٹر نے کہا بال بچی ہو، اچھا ہو گیا ٹائم سے آ گئی ہو، اور سرجری ہو گئی ہے۔ مریم نواز نے کنونشن کرنا شروع کر دی ہے، بہاولپور میں انہوں نے کنونشن کی ہے۔ وہاں پر انہوں نے سب سے پہلے کہا کہ میں لندن سے میاں نواز شریف کا سلام لے کر آئی ہوں۔ تو ماشاءاللہ اب سلام بھی بندہ جاتا ہے اور لے کر آتا ہے، کیونکہ میاں نواز شریف صاحب خود تو آ نہیں سکتے سلام لینے، اور کاپی یہ لوگ کرتے ہیں ہمیشہ عمران خان کو۔ آپ یقین کریں اینکر عمران ریاض خان نے بڑی زبردست بات کہی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر شریف خاندان سے کوئی آخری خواہش پوچھے کہ آپ کی آخری خواہش کیا ہے، تو ہر بندہ ایک ہی بات کہے گا کہ میری آخری خواہش یہ ہے کہ میں نے عمران خان بننا ہے۔ آج مریم نواز نے عمران خان کی کاپی کرتے ہوئے پبلک سے حلف لینا شروع کر دیا ہے، جس طریقے سے عمران خان لوگوں سے حلف لیتے تھے ویسے انہوں نے حلف لینا شروع کر دیا ہے، اور کنونشن کے اندر انہوں نے اپنے بندے بلائے ہیں۔ اور مریم اورنگزیب صاحبہ نے ٹویٹ بھی کیا کہ کنونشن کے اندر وہ لوگ آئیں گے جن کو کارڈ وغیرہ دیے ہوئے ہیں۔ سب سے زیادہ اہم اور مزے کی بات یہ ہے کہ مریم نواز باہر نکلے، لاہور میں آئیں، چکر لگائیں، لاہور کی گلیوں کا ایک چکر لگائیں، یا سیالکوٹ چلی جائیں یا فیصل آباد چلی جائیں، گجرانوالہ چلے جائیں جو آپ کا گڑھ ہے، وہاں پر جا کر چکر لگائیں۔ وہاں پر آپ کو پاکستان کی عوام بتائے گی کہ آپ نے عوام کو اس وقت پاکستان کی عوام کتنے لوگوں کو آپ نے دچ کر دیا ہے، لوگ کتنے مجبور ہو گئے ہیں، لوگ کتنے پریشان ہیں اور رو رہے ہیں جو مہنگائی آپ نے پاکستان کے اندر کر دی ہے۔ اور لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے پوری دنیا میں اگر سروے کروایا جائے تو لوگوں کو بیوقوف بنانے میں سب سے پہلے نمبر پر کون ہے؟ تو آپ یقین کریں مسلم لیگ نون پہلے نمبر پر ہوگی۔ ایک طرف ان کا وزیر رانا ثناء اللہ کہتا ہے کہ جی ملک کے اندر یہ جو مہنگائی ہوئی ہے، یہ جو اس بدبخت نے عمران خان نے IMF کے ساتھ معاہدہ کیا تھا اس وجہ سے ہوئی ہے۔ دوسری طرف شاہد خان عباسی صاحب جنہوں نے مسلم لیگ نون سے استعفیٰ دے دیا ہے، پہلے تو یہ کہتے تھے نہیں استعفیٰ دیا ہی نہیں، اور اب تصدیق ہو گئی ہے، انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے، اور جو صحیح الفاظ میں انہوں نے مریم نواز کی غلامی کرنے سے انکار کر دیا ہے کہ میرا لیڈر نواز شریف تھا، شہباز شریف پارٹی کے صدر ہیں، مریم نواز کو میں لیڈر نہیں مانتا، یہ انہوں نے نادیہ مرزا کے شو کے اندر کہا۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں یہ سب کچھ جو بھی ہوا ہے یہ سب کچھ اس بدبخت کی وجہ سے ہوا ہے جس نے IMF کے ساتھ معاہدہ کیا۔ اور خاقان عباسی کہتے ہیں کہ ملک کے اندر جو مہنگائی ہوئی ہے اس کا IMF کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، جو پیٹرول بڑھ رہا ہے اس کا IMF کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، جو ڈالر بڑھ رہا ہے اس کا IMF کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس حکومت نے حکومت میں آ کر خود کچھ نہیں سوچا، کوئی معاشی پالیسی نہیں سوچی کہ پیسہ اکٹھا کیسے کرنا ہے، ٹیکس کا پیسہ کیسے وصول کرنا ہے، اداروں کو صحیح طریقوں سے کیسے چلانا ہے۔ ان کا فوکس بس ایک چیز پر تھا کہ ہم نے اپنے اربوں روپے کے کیسز کیسے ختم کرنا ہے، وہ انہوں نے ختم کر لیے ہیں۔ اللہ خیر صلی اور کچھ بھی نہیں ہے۔ دعا کرے کہ اللہ پاک پاکستان پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے، اور خاص طور پر جو لوگ سانحہ پشاور کے اندر شہید ہو گئے ہیں ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی ارواح کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ان کے لواحقین کو اللہ پاک صبر جمیل عطا فرمائے، آمین۔